الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے سچی توبہ کیا کرو. توبہ نصوح یعنی صرف ظاہر داری میں توبہ نہ ہو، بلکہ حقیقی معنی میں توبہ ہو. تو حضرات علماء لکھتے ہیں کہ توبہ نصوح کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی سے جو غلطی اور گناہ ہو گیا ہو اس پر دل سے شرمندہ ہو کہ بھئی یہ بات بہت بری ہوئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر شرمندگی کچھ نہ ہو دل میں اور زبان سے 1000 مرتبہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بہت استغفار کی مجھے ضرورت ہے، میں مغفرت چاہتا ہوں، تو یہ ڈھونگ اللہ کے ہاں قبول نہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ پر دل سے شرمندہ ہو. مثلا نگاہ غلط جگہ پڑ گئی تو اب فوراً دل میں احساس ہو کہ بھئی یہ تو غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کان سے گانا سن لیا تو فوراً دل کانپ جائے کہ بھئی یہ تو بہت برا ہوا. یہ اللہ نے کان اس لیے تھوڑی بنائے ہیں کہ اس سے گانا سنا جائے. زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، جھوٹ نکل گیا، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے ہو گئی، کسی پر بہتان لگ گیا، تو آدمی ڈھیٹ نہ ہو جائے کہ گناہ کرتا رہے، پتہ ہی نہ چلے کہ گناہ ہو رہا ہے، بلکہ فوراً شرمندہ ہو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ ندم، توبہ نام ہے شرمندگی کا. تو پہلی شرط سچی توبہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی شرمندہ ہو. اور شرمندہ کب ہوگا؟ جب گناہ کو گناہ سمجھے گا. اگر گناہ کو آدمی گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر شرمندگی کا کیا سوال ہے. لہذا پہلی بات جو ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اگر اس میں ابتلا ہو جائے تو دل شرمندہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ گناہ سے بچے بھی، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً شرمندگی ہو کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہم اپنے جیسے دوستوں سے تو بچ سکتے ہیں، گھر والوں سے بچ سکتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے، اس سے ہم ڈریں. ایک حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بہت بڑی مقدار میں نیکیاں لائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو بالکل ضائع فرما دیں گے اور
حبان منصورہ ہو جائیں گی وہ نیکیاں، جیسے گرد و غبار اڑ جاتا ہے ایسے اڑ جائیں گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ صفہم لنا یا رسول اللہ، ایسے بد نصیب لوگوں کی صفات بیان کیجئے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے، اور جس طرح تم راتوں میں عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے، لیکن بات کیا ہوگی؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے اچھے بنے ہوئے ہیں اور جب اکیلے میں جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سب نمازوں کو ضائع فرما دیں گے، عمروں کو ضائع فرما دیں گے، حج کو ضائع فرما دیں گے، تلاوت کو ضائع فرما دیں گے، کیونکہ یہ تنہائی میں نہیں ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں گناہ سے بچنا بھی ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا بھی ہے، گناہ ہو جائے تو دل میں شرمندہ بھی ہونا ہے کہ بھئی بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ یہ ہے توبہ کی پہلی شرط۔ اور فرمایا کہ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگلے نمبر پر اگلی زندگی میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کہ اب نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان پہ تو استغفار ہے اور تیاری گناہ کی سب کر رکھی ہے، پلان سارا بنا ہوا ہے، اور پھر تسبیح پڑھ رہا ہے، استغفار کی توبہ کر رہا ہے، برملا اعلان کر رہا ہے توبہ کا، اور کل گناہ کرنے کا ارادہ ہے، ساری سیٹنگ تیار ہے، تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، ارادوں کا بھی علم ہے۔ ایسی دوغلی اور بے معنی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے نزدیک، لہذا شرمندہ بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان اسباب سے اور ذرائع سے دور رہے جو آدمی کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، اس ماحول سے الگ ہو جائے۔ جس ماحول سے آدمی گناہ کرتا ہے، غلط دوستوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، ان سے دوستی ختم کر دے، اچھے دوستوں کو اپنا دوست بنائے جو نیکی کی طرف آمادہ کریں، جو برائی کی طرف آمادہ کریں۔ وہ دیکھنے میں تو دوست ہیں، حقیقت میں آدمی کے دشمن ہیں، کیونکہ انجام اس کا اچھا نہیں ہے۔ تو سچی توبہ کے لیے غلط ماحول سے بچنا بھی ضروری اور لازم ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اس کو ادا کرے، جیسے نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو قضائے عمری کرے، زکوٰۃ واجب تھی ادا نہیں کی ہے تو حساب لگا کے دینا شروع کرے، اور روزے اگر ذمہ ہیں تو ان کی بجاوری کرے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یا تو ادا کرے یا معاف کرائے۔ کسی سے قرض لیا تھا نہیں ادا کیا، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کا مال دبا رکھا ہے، تو یہ خالی نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوگا، خالی توبہ کرنے سے، استغفار کی تسبیح کرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ جب تک کہ وہ بندہ راضی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو ان پانچوں باتوں کا جب ہم خیال کریں گے تو سچی توبہ کرنے والے کہلائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں جیسے ہمیں عبادات انجام دینی ہیں، ویسے ہی گناہوں سے دور رہنے کا بھی اپنے کو عادی بنانا ہے، اور اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر ہم واقعی سچی توبہ کریں گے تو یہ رمضان
ہماری زندگی میں ٹرن پوائنٹ بن جائے گا، انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا، تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگلی زندگی ہماری بہترین گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ رکھیں۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں نفسانی شیطانی اثرات سے، اللہ تعالی ان سب سے ہماری مغفرت کے اور معافی کے فیصلے فرمائیں اور آئندہ محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔